السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين صدق الله العظيم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اور بھی تحقیق کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے حکم کیا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کے لیے، فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کیے لیکن ابلیس نے نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، پوچھا گیا اس سے کس چیز نے تم کو اس کام یعنی سجدہ کرنے سے روک دی؟ اس نے جواب میں کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں اس سے جس کو آپ نے یعنی حضرت آدم سے، مجھ کو آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، نیچے ہو جاؤ، اتر جاؤ یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر، تکبر کرنے والوں کے لیے اب یہاں کوئی گنجائش نہیں، فخرج انک من الصاغرین، ذلیل ہو کر یہاں سے نکل جاؤ۔
قال انذرنی الی یوم یبعثون، پھر اس نے کہا کہ میرے اوپر ذرا غور کر لیجئے تاکہ میں قیامت تک زندہ رہوں۔ پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ مجلس میں جن آیات کریمہ پر تذکرہ اور بات ہوئی تھی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا تمہارے ہر ایک عمل، ہر ایک نیکی اور بدی کا وزن کروں گا اور اس کے مطابق تمہارے لیے حساب و کتاب اور سزا اور جزا طے کروں گا، اور اس دن تجھے معلوم ہوگا کہ چھوٹی نیکی اور بڑی نیکی، چھوٹا گناہ بڑا گناہ کیا ہے، اس کے کس طرح سے وزن ہوں گے، اس کی بھی تفصیلات میں آپ سبھی کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ہر شے پر پوری تغیر و تبدل کی طاقت اور قوت رکھتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کی سوچ اور ذہن کے اعتبار سے وہاں کا معاملہ نہیں ہوگا کہ کوئی چیز اور کسی چیز کا وزن کرنے کے لیے ترازو اور اس کے پاٹ پرزے رکھے جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر ایک چیز ایک شکل میں آ کر کے اس کا وزن ہوگا۔ جیسا کہ بہت ساری تفصیلات میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک چھوٹی شے جو ہمارے اور آپ کے سامنے کی ہوئی نیکیاں نظر نہیں آتی ہے، اس کی شکلیں دکھائی نہیں دیتی ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین اس دن ان ساری چیزوں کو ایک شکل دے کر کے وزن فرمائے گا۔ شہیدوں کے خون بھی وزن ہوں گے، علماء کرام جو لکھتے ہیں قرآن و حدیث اور دوسری چیزیں، وہ روشنائی بھی وزن میں شامل کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں جو نیکی کے لیے ذریعہ اور استعمال ہوا ہو، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین وزن کر کے ہم کو اور آپ کو دکھائیں گے، جس سے ایک نیکی کرنے والے کو تسلی ہو جائے گی اور ایک گناہ کرنے والے کو بھی تسلی ہو جائے گی کہ جو کہا جا رہا تھا وہ بالکل برحق اور سچ اور حق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین پہ ہر طرح کی روزی رزق اور کھانے کمانے کے سارے ذریعے بنا دیے ہیں، ہمارے فضل اور ہماری نعمتوں کو تلاش کرو، محنت حلال طریقے سے کر کے روزی رزق کا انتظام کرو اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن اس زمین پر جتنی بھی نعمتیں اللہ کی ہے، انسان اس کو استعمال کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، پہنتا اوڑھتا ہے، رہنے سہنے کے لیے ساری نعمتیں استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ کا شکر بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، اس میں ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعے کی طرف اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، اور وہ ہے سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، اور پھر فرشتوں کا سجدہ کرنا، ابلیس شیطان مردود کا انکار کرنا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھ کچھ دن کے بعد حضرت حوا کی پیدائش اور جنت میں ٹھکانہ، اور پھر اس کے بعد جنت میں کچھ دنوں کے رہنے کے بعد شیطان کے کچھ وسوسے کے ذریعے ایک ممنوع پھل، منع کیا ہوا پھل حضرت آدم اور حوا کا کھانا، اور اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ان کو اس دنیا میں بھیجا اور اتارا، اور پھر شیطان کو کس طرح سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے
مردود قرار دیا، اور پھر اس کے کیے ہوئے اچھے کاموں کا بدلہ بھی اللہ کس طرح دیا، یہ ساری تفصیلات ایک کئی آیات میں مذکور ہے، جو بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے۔ اور ایک مسلمان مرد عورت کا اگر کسی طرح سے بھی قرآن سے اگر سمجھنے سننے کا تعلق رہا ہے، اور اسلام اور ایمان اور دین باتوں سے کبھی واسطہ رہا ہے، تو یہ باتیں خوب اچھی طرح سے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کس طرح سے ہوئی، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو سب سے پہلا انسان بنا کر، پہلا نبی بنا کر کہاں اور کس طرح سے اس دنیا میں بھیجا، اس کی پوری تفصیلات ہے۔ اور میں ان ساری تفصیلات کو اس سے پہلی جو آیات سورہ بقرہ میں بھی اور اس کے علاوہ دوسری جگہ جہاں جہاں آئی ہیں تفصیلات کے ساتھ میں نے عرض کیا ہے، پھر اسی قصے کو دوبارہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ایک یاد دہانی کی طرح ہے۔ لیکن بس اتنی بات جانیے کہ اللہ رب العالمین جو بھی کام کرتا ہے اور کیا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اور ان حکمتوں کے پہلو میں اور اس کے سائے میں ہر ایک چیز کو وجود میں اللہ تعالیٰ لاتا ہے، اور پھر ایک اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے کہ اسی اسباب اور انہی حکمتوں کے تحت آدمی کو اپنی طرف رجوع کراتا ہے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اور پھر اپنی اس غلطی اور اس پہلو جس سے ان کو جنت میں رہنا نہیں ہوا اور وہاں سے آنا پڑا، پھر ان کے آنے کے بعد کس طرح سے وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، اور پھر توبہ کے کلمات، اللہ سے معافی مانگے، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ تقریباً 40 دن سجدے میں گزارے، روئیں خوب، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے لیے، اپنی بیوی حوا کے لیے، اے اللہ ہم اپنے اوپر دونوں نے ظلم کیا، یعنی آپ کی بات کا انکار کر کے آپ نے جس چیز سے ہم کو منع کیا تھا کھانے سے، ہم وہ چیز کھا گئے، یہ اپنے اوپر ظلم کیا، اس کی وجہ سے آپ کی ناراضگی اور یہ حالات، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، بس اب معاف کر دیجئے، اگر معاف نہیں کریں گے تو ہم بہت ہی خسارے نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے میری ماں بہنوں، ایک ایسی چیز تھی جس کو اللہ نے منع کیا تھا کہ اس چیز کو مت کھانا، باقی جنت کی ہر ایک نعمت کا استعمال کرنا۔ ایک چیز انہوں نے کسی وجہ سے اور تھوڑی سی چک ہوئی جس کی وجہ سے انہوں نے استعمال کیا، اور یہ ساری پریشانیاں اٹھانی پڑھی۔ آج ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی ہوئی چیزیں، کتنی چیزیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے منع کیا، حرام کیا، ناجائز قرار دیا، وہ چیزیں جس میں شک ہے حرام ہونے کا، آج ہم اور آپ دھڑلے سے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی پریشانی کے، ان ناجائز چیزوں کو ہم اور آپ کھاتے پیتے ہیں۔ ان ناجائز چیزوں کا ہم اور آپ خوب خوشیوں کے ساتھ، ہمت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ غور کیجئے، ایک چیز کے کھانے سے حضرت آدم خوب روئے، اور حضرت آدم اور حوا میں ایک جدائی کی کیفیت اللہ نے پیدا فرما دی۔ آج تو ہماری پوری زندگی اللہ کی ممنوع چیزوں میں، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کتنی نافرمانیاں ہوتی، پھر بھی توبہ کی توفیق، اللہ کی طرف رجوع ہونا، مانگنا اللہ سے معافی، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، اور ہم یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی، چاہے وہ چھوٹی شکل میں ہو یا بڑی شکل میں ہو،
وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لہذا یہ بہت ساری آیات میں اس کی ایک تفصیلات ہے، اور اس کا قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس طرح کے تذکرے آئے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس پر میں گفتگو کروں گا، لیکن آج میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ذی الحجہ کا یہ مہینہ شروع ہوا ہے، اور یہ مہینہ بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، حج والا مہینہ کہلاتا ہے، جس میں بہت سارے لوگ، مرد عورت، جوان بڑے بوڑھے، اللہ رب العالمین کے گھر اور دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ اور جو لوگ نہیں جا سکتے ان کے لیے اس مہینے میں کچھ کرنے کرانے کا حکم ہے، عمل کا حکم ہے۔ اور یہ مہینے میں اس مہینے میں جتنے بھی عمل کیے جاتے ہیں، حج کی شکل میں ہو یا روزے کی شکل میں ہو، قربانی کی شکل میں ہو، اس کے پیچھے ایک بہت ہی اہم تاریخی اور ایک اہم عظیم گھرانے کی بڑی محنت، کوشش اور ان کی قربانیاں شامل ہے۔ اس کا تذکرہ کبھی کبھی ہونا چاہیے، تاکہ ان کی قربانیوں اور ان کی محنت، توکل علی اللہ کے لیے جینا اور مرنا، جو ان لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کر کے چلے گئے، ان کے واقعات اور حالات کو سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمارے وہ دلوں میں جو ایمان میں جو زنگ ہے، جو ہمارے ایمان میں بہت ہی افسردگی ہے، بزدلی کی کیفیت ہے، اور نیکی کی طرف، اللہ کی طرف، آخرت کی طرف جانے اور اس کی طرف اور ان کے حکم کی باتوں کو ماننے کی طرف آمادہ نہیں ہوتا ہے، ان واقعات اور حالات کو ضرور پڑھنا چاہیے اور سننا بھی چاہیے، خاص کر قرآن کریم کی روشنی میں، کہ کیسے وہ لوگ تھے جو لوگ اپنا جینا مرنا، اپنی ساری چیزیں، ساری دولت، سب کچھ، جان مال آل اولاد، سب اللہ کے حوالے اور سپرد کر کے زندگی وہ گزارا کرتے تھے۔ ہمیشہ وہ لوگ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر کے گزارتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اس قدر دنیا میں خوشحالی، اس قدر دنیا کے اندر ان کے لیے عزت و آبرو، اور صرف وقت ہی کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک ان کے ناموں کو چرچا۔ لہذا ذی الحجہ کے اس مہینے میں جو تاریخی واقعات ہیں، ان میں سے صرف ایک پہلو پر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ ساری ماں بہنیں جانتی ہوں گی کہ ذی الحجہ کے مہینے میں 2 عمل کیے جاتے ہیں، ایک عمل حج کا ہے اور ایک عمل قربانی کا ہے۔ حج کا عمل، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جگہ مقرر کیا ہے، اس کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے، اس کے لیے کچھ خاص طریقے سے عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایسے عمل ہے وہ کہ ہماری اور آپ کی اور دنیا والوں کی سوچ سے کبھی کبھی وہ بالاتر ہے، کہ کیا ان چیزوں کے کرنے میں بھی اللہ راضی ہوتا ہے؟ کیا ان چیزوں کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ کیا ان چیزوں کے کرنے سے ہم کو ثواب ملتا ہے؟ مثلاً جتنے بھی حج کے اعمال ہیں، ان میں اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اعمال اور ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ آخر ایسا کون کیا تھا اور کس کی وجہ سے یہ عمل آج پوری امت کو کرنے کے لیے حکم دیا گیا؟ لہٰذا اگر ہم اس پہلو پر غور کرتے ہیں تو اس میں ایک خاندان والوں کی قربانیاں ہیں، محنتیں ہیں، جد و جہد ہے، ان کی مشقتیں ہیں۔ اسی طرح سے ذی الحجہ کے اس مہینے میں ایک اہم عمل قربانی کا ہے، جو جانوروں کی شکل میں ہم اور آپ اللہ کے بارگاہ میں اس کو قربان کرتے ہیں، یعنی ذبح کرتے ہیں۔ یہ بھی کبھی کبھی ہماری اور آپ کی عقل، یعنی جن کے ایمان کمزور ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں اور وہ سوچ کر کے کہتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب اسلام کا طریقہ ہے، عجیب و غریب اللہ کا حکم ہے کہ ایک جان رکھنے والا، ایک جاندار چیز، جاندار جانور، اس کو ظلم کے ساتھ گویا کہ
ذبح کر کے نیکی حاصل کرنا، یہ کہاں کی شرافت، کہاں کی انسانیت ہے۔ آج اس طرح کے لوگوں کے خیالات ہیں، آج اس طرح کے لوگوں کی سوچ ہے کہ عجیب و غریب اسلام کا حکم ہے، عجیب و غریب اسلام کے ایک نیکی کا ذریعہ ہے کہ ایک جاندار پر چھری تیز کر کے چلانا اور اس کو مارنا اور پھر اس پر نیکی اور اس کو اچھا سمجھنا، یہ گویا کہ ایک ظلم ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا ان دونوں کاموں اور ان دونوں عمل پر اگر ہم تاریخی حیثیت سے بھی اگر غور و فکر کریں تو اس میں ایک عظیم لوگوں کی محنت اور اس کی خدمتیں نظر آتی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ایک بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے جس کو اللہ رب العالمین نے خلیل اللہ کا لقب دیا تھا۔ بہت ہی تواضع، انکساری، مہمان نوازی اور عجیب و غریب ان کی خوبیاں قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا، اپنا رسول، اپنا نبی بنایا، خلیل کا لقب دیا، ہزاروں قسم کے اللہ رب العالمین نے ان کو نعمتیں اس دنیا میں دی اور مختلف شکلوں میں اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا بھی، اور ان کی آزمائش کا تذکرہ قرآن کریم میں خود اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے آزمائش اور امتحان لینے کا کام کیا اور چند کلمات کے ذریعے سے، چند عمل کے ذریعے سے ان کو خوب آزمایا، ان کا امتحان لیا، لیکن وہ ہر ایک امتحان میں مکمل طور سے کامیابی حاصل کر لیے۔ ان کے امتحان و آزمائش کا تذکرہ سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سنانا چاہیے، کیوں اس کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے دلوں میں وہ جو دنیا کی محبت، دنیا کی ساز و سامان کی محبت، دنیا میں اپنی جان کی محبت اور دوسروں پر بھروسہ، اللہ سے ہٹ کٹ کر کے غیر اللہ پر ایمان اور یقین، یہ ساری چیزوں میں ایک بہت ہی سبق اور یقین کامل پیدا ہوتا ہے سننے کے بعد کہ اللہ رب العالمین کے جب بندے اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتے ہیں تو وہ چیز جس کو ہم اور آپ نقصان دینے والی چیز سمجھتے ہیں، مثلاً آگ کی طاقت ہے جلانے کی، ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ آگ میں ایک بڑی طاقت ہے کہ کسی بھی انسان کو جلا سکتی ہے، کسی بھی چیز کو جلا کر کے خاکستر کر سکتی ہے، لیکن جب اللہ کا بندہ کوئی اللہ کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین یہ بھی کر کے دکھا دیتا ہے کہ جس میں جلانے کی طاقت ہے وہی راحت اور سکون کی ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے حالات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ایک انسان اللہ کے حوالے اپنے آپ کو پوری زندگی کر دیتا ہے، پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ کیوں؟ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے کام کرتی ہے، آگ ہو، پانی ہو، ہوا ہو، طوفان ہو، جو بھی ہو سب اللہ کے حکم سے۔ ہم اور آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی بہنے والے سمندر میں جس کا پانی بہت گہرا ہو، اگر اس میں بغیر کسی راستے کے آدمی اگر گزرنا چاہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے، جان کا خطرہ ہے، ڈوبنے مرنے کا خطرہ ہے، لیکن جب اللہ کے سپرد کوئی آدمی اپنے آپ کو کر دیتا ہے تو وہی بھرا ہوا سمندر، گہرا سمندر، بہتا ہوا سمندر ایک آدمی کے لیے، ایک اللہ والے کے لیے راستہ بن جاتا ہے اور خشکی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سمندر اپنے آپ کو راستہ دینے کے لیے اللہ کے حکم سے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہی سمندر عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے، جس کی مثال ہمارے اور آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور اس کے ساتھ ساتھ فرعون کے واقعے سے سبق ملتا ہے کہ وہ پانی جو جس میں ڈوبنے ڈبانے کی صلاحیت، لیکن ایک قوم ہے اور ایک اللہ والے لوگ ہیں جس کے لیے راستہ بن جاتا ہے وہی دریا سمندر، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، اس کے لیے ہلاکت اور موت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے جب اللہ نے مختلف پہلو میں امتحان اور آزمائش کی، ان سے مطالبہ کیا اور لینا چاہا
تو ہر ایک امتحان میں بہت ہی شاندار طریقے سے وہ کامیاب ہو گئے۔ نمرود کی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جانا ہم اور آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن یہ قصہ اس لیے ہم لوگوں کے اور واقعہ ہم لوگوں کے دلوں میں یقین کا ذریعہ نہیں بنتا ہے کہ ہم لوگ اس کو ایک سرسری طور پر میں سمجھتے ہیں، اور ہم اور آپ اس کو ایک بالکل پہلے کے کہاوت کی طور پر میں سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے عبرت لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے امتحانات، لیکن ایک اہم امتحان کا ذکر ہم اب اس وقت میں کرنا چاہتے ہیں، جس کا تعلق آپ لوگوں سے، ماں بہنوں سے بھی ہے، بچوں سے بھی ہے، بڑوں سے بھی ہے۔ ان امتحانات میں سے ایک امتحان یہ تھا کہ ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی سفر میں تھے، اور سفر کی حالت میں ایک درخت، کھجور کے درخت کے نیچے ان کو بیٹھنا پڑا، لہٰذا بیٹھے، بھوک لگی، پیاس کی کیفیت تھی، لیکن وہاں کھانے پینے کی چیزیں کچھ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اللہ کے حکم سے ایک سوکھا ہوا کھجور کے درخت میں کھجوریں پکی ہوئی نظر آنے لگیں، اور حکم ہوا کہ اس سے آپ توڑیے اور اس کو کھائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سوکھے ہوئے کھجور کے درخت میں کھجوروں کا پانا اور کھجوروں کا اس میں آنا، یہ دیکھ کر کے ایک امید ان کی جاگی، اور پھر اللہ کے سامنے وہ دعا کر بیٹھے، اے میرے اللہ، جب تو اس سوکھے ہوئے کھجور میں آپ کھجوریں دے سکتے ہیں تو ابراہیم کو بھی اس عمر میں ایک بیٹا دے سکتے ہیں۔ اسی وقت ان کو کچھ دنوں کے بعد بشارت ملی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت پیدائش ہوئی، جو حضرت حاجرہ سے ہوئی۔ حضرت حاجرہ ایک بڑے مالدار گھرانے کی بیٹی تھی، جس کو مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کروایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ سے نکاح کیے، بچہ ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 80 سے زیادہ، اور ایسے موقع پر ایک خوبصورت بچے کا ملنا، سوچئے ذرا، دل میں گہرائی کے ساتھ سوچئے میری ماں بہنوں، اس لیے آپ کا تعلق بچوں کی پرورش سے ہے، آپ کے دلوں میں بچوں کی بڑی محبت ہوتی ہے، مردوں کے مقابلے میں بچوں کی محبت ماں باپ کے دلوں میں ہوتی ہے، لہٰذا ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ کو ایک ننھا سا بہت ہی خوبصورت اور حسین بچے کا ملنا بڑی خوشی کی بات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً ان سے بہت پیار کرتے تھے، بہت ہی ان کو اپنے گود میں لیتے تھے، بوسہ دیتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ پروردگار دیکھیے، آپ نے بیٹا دیا، اب تو ان میں لگے رہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پورا وقت گویا کہ ان کے پیار و محبت میں گزار دیتے ہیں۔ لگ رہا ہے کہ شاید آپ کی محبت ان کے دل میں اب کمی ہو گئی اور بیٹی کی محبت زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے فرشتوں، ایسا نہیں ہے، اگر دیکھنا ہے تو میں دکھاتا ہوں۔ چنانچہ حکم ہوا، اے ابراہیم، اپنے بیٹے اور اپنی بیوی حاجرہ کو لے جاؤ اور ایک وادی میں چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار کہاں، کیسے؟ لہٰذا اللہ نے انتظام فرمایا اور حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اونٹ لے کر کے آئے، سواری کا انتظام کیے اور تینوں کو لے کر کے چلے۔ ایک اونٹ پر حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں ہے، اور ایک اونٹ پر حضرت ابراہیم، حاجرہ اور اسماعیل ہیں۔ کہیں پوچھتے نہیں کہ کہاں آپ لے کر کے جا رہے ہیں، یہ مقام کون سا مقام ہوگا جہاں کا حکم ہوا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً راستے میں وہاں سے چلتے ہیں، ملک شام سے، راستے میں جہاں ہریالی ملتی ہے، جہاں پانی کا چشمہ نظر آتا ہے، حضرت ابراہیم ادباً پوچھتے ہیں، اے جبریل، کیا یہاں ہے حکم ٹھہرنے کا؟ یہ جگہ بڑا خوشگوار ہے، بہت اچھی ہے، یہاں ٹھہر جائیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہ، آگے چلیے۔ یہ لہٰذا چلتے مکہ کے وہ وادی جہاں پر کوئی انسان نہیں تھا، جہاں پہاڑ کا ایک کیفیت ہے، جہاں نہ چرندے نہ پرندے نہ انسان نہ پانی، کچھ بھی نہیں ہے، ایسی جگہ جہاں پہنچتے ہیں، اور دو پہاڑ کے بیچ میں حضرت جبریل علیہ السلام حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں، اے ابراہیم، یہاں اتار دیجیے اپنی بیوی اور بچے کو،
اور فوراً یہاں سے واپس ہوئیے، آپ بات چیت بھی مت کیجیے، ان کو جو کچھ دینا ہے توشہ وہ دے دیجیے، لہذا تھوڑے سے کھجور اور ایک پانی کا تھوڑا سا پانی دے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اسماعیل کو چھوڑ کر کے پلٹتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، یہ قصہ سن کر کے اپنے دل میں ذرا اس کو اتاریے اور دیکھیے، کیا آج کے دور میں ہم اور آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا آج بڑا سے بڑا کوئی دیندار ہو اس طرح کے کوئی کام کر سکتا ہے؟ کیا آج ہم لوگ ایمان کے دعویٰ کرنے والے کیا اتنی بڑی آزمائش اور امتحان جو اللہ کی طرف سے اس کو قبول کر سکتے ہیں اور اس پر فٹ کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے دل کی گہرائیوں سے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کو ماننا، اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، بیوی بچے جان مال سب اللہ کے حوالے کر دینا۔ پھر دیکھیے اللہ رب العالمین، حوالے کے مطلب یہ نہیں کہ ان کو قربانی کر دینا، ان کو جان دے دینا، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم اور فیصلے کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنے آپ کو اس دنیا میں رہنا اور جینا، یہ ہے اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب۔ اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل اور ابراہیم، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ دیتے ہیں اور پلٹ کر کے چلنے لگتے ہیں۔ حضرت حاجرہ عجیب و غریب کیفیت میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے، ارے وہ شوہر جو نبی کا درجہ رکھتا ہے، یہ ظالم نہیں ہے؟ ایسی جگہ جہاں کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے، یہاں کوئی پرندے بھی نہیں ہیں، پانی دور دور نظر نہیں آتا ہے، کوئی آبادی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسو لک و دک صحرا میں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی؟ میں کون سا جرم کر بیٹھا؟ اگر میری محبت نہیں تو کم سے کم اسماعیل جس کو رو رو کر کے مانگے ہیں، اس کی محبت میں تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک فطری طور پر میں حضرت حاجرہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل اور حاجرہ دونوں ایک کیفیت میں ہے۔ حضرت ابراہیم بڑھتے چلے جاتے ہیں، آگے بڑھ کر کے دامن پکڑتی اور پوچھتی ہے، ابراہیم کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا، آپ زبان سے کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ اللہ اکبر، یہ کم بڑی بات ہے؟ ایک پیغمبر کو یہ کہا جا رہا ہے ہم سے بات بھی مت کیجیے، بات نہ کیجیے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی نہیں بول سکتے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ لہذا حضرت حاجرہ سمجھ گئی، نیک خاتون تھی، نیک فطرت والی تھی، دل میں ایک عجیب و غریب ان کی ایمانی حرارت اور کیفیت تھی۔ خود پوچھ بیٹھے کہ ایک پیغمبر ایسا ہرگز نہیں کر سکتا ہے، بچوں کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، لگ رہا ہے اللہ کا اس میں کچھ نہ کچھ راز اور حکم ہے۔ تو خود پوچھتی ہے، اے ابراہیم کیا اللہ کا حکم ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں، چہرے پر ایک بشاشت کی کیفیت آتی ہے اور سر ہلاتے ہیں، زبان سے نہیں کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا، ہاں ہاں حاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے، اسی لیے تجھے اس لک و دک صحرا میں چھوڑ رہا ہوں، اپنے معصوم سے بچے کو میں اس وادی میں چھوڑ رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دامن چھوڑ دیتی اور کہتی، جائیے آپ آرام سے جائیے، سکون سے جائیے، جس پروردگار نے مجھے یہاں رکھنے کا اور چھوڑنے کا آپ کو حکم دیا ہے، وہی اللہ میری اور میرے بچے کی حفاظت بھی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایسے توکل پیدا کیجیے۔ آج ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین نے بچے کو چھوڑنے کا، بیوی بچوں کو گھر سے باہر کرنے کا، اس کو کسی طرح سے ان کو اللہ کے راستے میں اس طرح لگانے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہاں ہمارے اور آپ سے بس یہی مطالبہ ہے اسلام کا، ہمارے اور آپ سے یہی شریعت کا مطالبہ ہے، ارے تم مت چھوڑو اس کو کسی وادی میں اللہ کے نام سے، لیکن اتنا تو کم سے کم کرو کہ اپنے بستر سے اس کو اٹھا کر کے اس کو مصلے پر بیٹھانے کی اپنی ایمانی طاقت تو بناؤ۔ ایک ماں ایسا بنیے کہ اپنے بھٹکے ہوئے بچے کو صحیح راستے پر لائیے، ایک ماں ایسا بنیے کہ اپنے بچے بے نمازی کو نمازی بنائیے۔ آپ ایک ایسی ماں، ایک ایسی بہن، ایک ایسی خاتون بنیے کہ گھر میں جتنے لوگ گناہ کے ذریعے اور گناہ کے ذریعے سے اللہ کو نافرمانی، اللہ کی ناراضگی کرتے ہیں، گھر میں اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ اپنے ایمان میں اتنی طاقت قوت پیدا کیجئے، اپنے عمل میں اس قدر اپنے آپ کو محنت کیجئے کہ آپ اپنے گھر والے کو کم سے کم گناہ سے چھڑا کر کے نیکی کے طرف لگا دیجئے۔
حضرت حاضرہ بالکل خاموش ہو جاتی ہے اور اللہ پر نگاہ کر کے سکون سے رہتی ہے۔ آج ایسی کیفیت نہیں ہے۔ آج تو ہم تو اپنے بچوں کو مسجد تک کے نماز کے لیے چھوڑنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ آج اس کو ہم اپنے کلمے کو صحیح سکھانے کے لیے بھی محنت نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک طرف دیکھیے حضرت حاضرہ کی قربانی، ایک طرف ان کی وہ محنت اور وہ کوششیں اور وہ یقین، وہ توکل علی اللہ۔ لہٰذا حضرت حاضرہ ایک عورت ہے، خاتون ہے، یہ مثال ہے تمام ایمان والی ماں بہنوں کے لیے کہ اللہ کا جب حکم آ جائے تو پھر دنیا کے کسی کے حکم کا انتظار نہیں۔ اللہ رب العالمین آباد کرنے والا ہے، اللہ بچانے والا ہے، اللہ ہی ہماری جان مال عزت آبرو کا محافظ ہے۔ اس پر یقین رکھیے، اللہ غیبی طور پر میں ایسے اعمال اور ایسی چیزیں مہیا کر دیتا ہے جہاں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ پھر دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، اسلام میں عورتوں کو کوئی عزت نہیں ہے۔ غور کیجئے کہ حضرت حاضرہ ہے، ایک نبی کی بیوی ہے، اللہ اکبر، لک و دک صحرا میں جہاں کوئی نہیں ہے، ظہر کا وقت میں چھوڑتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یہ سلسلہ چلتا ہے۔ رات کے اندھیری کی کیفیت جب آتی ہے، پہاڑوں کے ایک اندھیرا، انسان نہیں وہاں پر، کوئی آواز نہیں کسی مخلوق کا، نہ چرندے نہ پرندے، کسی کا نہیں۔ اس سناٹے میں، اس حالت میں سوچئے ایک معصوم سا بچہ لے کر کے ایک عورت کس طرح اللہ پر یقین کر کے وہاں ہوگی۔ لہٰذا رات گزرتی ہے اور پھر صبح آتی ہے اور پھر دوپہر کا ظہر کا وہ وقت آ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر میں پانی ختم ہے، کھانا بھی ختم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت حاضرہ اپنے بچے کو پیاسا ہوا دیکھتی ہے تو کبھی صفا پر چڑھتی، کبھی مروہ پر چڑھتی۔ وہ پہاڑ جو اس وقت میں بہت بالا، وہ بلند پہاڑ تھے، آج تو اس کو ایئر کنڈیشن بنا دیا گیا، کاٹ چھانٹ کر کے اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کے نقشوں کو، ان کے قدموں کا ذکر کیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ لہٰذا حضرت حاضرہ کبھی اس پر دوڑتی، کبھی ادھر، اور بیچ میں ایک ایک بار آ کر کے اپنے بچے اسماعیل کو بھی دیکھتی ہے، کیا حال ہے، کہیں جان تو نہیں نکل گئی پیاس سے۔ لہٰذا اوپر جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر دیکھتی ہے، پھر اوپر چڑھتی ہے، دور دور وہ نگاہ دوڑاتی ہے، شاید کوئی قافلہ کہیں مل جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے تو اس سے پانی حاصل کر لوں گی، کہیں کوئی پرندوں کا ایک جھوٹ مل جائے وہاں جا کر کے دیکھ لوں گی۔ آواز دیتی ہے، کوئی ہے آؤ مجھے پانی دو، لیکن کہیں سے نہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے جبریل چاؤ اور پر مارو۔ حضرت جبریل آتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے اپنے پر کو مارتے ہیں اور وہاں سے زمزم کا چشمہ نکال دیتے ہیں۔ حضرت حاضرہ آتی ہے اور دیکھتی ہے اور پانی کو روکنے کے لیے ارد گرد سے پتھر اٹھا کر کے جمع کرتی اور یوں کہتی ہے زم زم زم، جس کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر جاؤ نہیں ادھر ادھر، ہم اس کی تلاش میں تو اتنا سرگرداں ہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضرت حاضرہ زم زم نہیں کہتی تو اللہ رب العالمین اس کو سمندر کی شکلوں میں پوری دنیا میں پانی بہا دیتا۔ ہم اور آپ سوچتے کہ اچھا ہوتا، بیٹھے بیٹھے پی لیتے، مل جاتا زمزم، لیکن وہ قدر نہیں ہوتی جو قدر آج ہے زمزم کا۔ خیر میری ماں بہنوں، عرض یہ کرنا ہے حضرت حاضرہ کتنی مرتبہ دوڑی، حدیث پاک کی روشنی میں 7 چکر لگائی پہاڑوں پر۔ کس لیے لگا رہی ہے؟ اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے اور پانی کی تلاش میں۔ لہٰذا حضرت حاضرہ اس وقت اپنے بچے کی محبت میں صفا اور مروہ پر چکر لگائی تھی۔ اس خاتون کا وہ مقام، وہ عزت، وہ احترام اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا کہ اگر آج کوئی حج کرنے کے لیے مالدار ہو یا غریب ہو، یا عالم ہو یا مفتی ہو، یا کوئی بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو، ان کو اسی نقش قدم پر جا کر کے صفا اور مروہ پہ دوڑنا پڑے گا جس طرح سے حضرت حاضرہ دوڑ کر کے دکھائی تھی۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے اور اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کوئی کر دیتا ہے تو قیامت تک کے لیے اللہ ایک نیکی کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے۔ یہ ہے ایک عورت کا مقام اللہ کے نزدیک، یہ ہے عورت کا ایک مقام اسلام کے نزدیک، یہ ہے
ایک مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت میں ایک مقام کہ ایک عورت معمولی طریقے سے اس وقت دوڑی تھی، لیکن ایک اہم رکن حج کا رکن بنا کر کے اس دوڑنے کو شامل کر دیا، اور اللہ فرمایا کہ اس کے قدم قدم پر دوڑنے والوں کے لیے مغفرت، بخشش، نیکیاں سب کچھ ہے۔ پتہ چلا کہ اخلاص کے ساتھ میں اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے کام کرے تو اس کا مقام بہت اونچا بڑھ جاتا ہے۔ خیر، ایک تفصیلات ہے یہاں تک کہ پانی مل گیا، لوگ آ کر کے بسے، دھیرے دھیرے کئی سال گزر گئے، حضرت اسماعیل اپنے حال میں ہے، گویا کہ 7 سال گزر گئے، اب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے ہیں اور حضرت حاجرہ ہیں، کچھ قبیلے کے لوگ آئے ہیں، آبادی بڑھتی چلی گئی۔ اب دوسرا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوتا ہے جس کو اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ جس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ صافات میں اللہ رب العالمین نے کیا اور خواب کے ذریعے سے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اب دوسرا امتحان، پہلے بچے کو چھوڑے تھے، بیوی کو چھوڑے تھے، اے ابراہیم اب اٹھ اور جا کر کے اپنے بیٹے اسماعیل کو میرے راستے میں قربانی کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں یہ حکم دیکھیں، اٹھ کر کے چلے آئیں، آپ ایک سواری کا انتظام کیجئے، اور فوراً نکل گئے، اس میں تعمل نہیں کیے۔ ہم اور آپ تو کبھی کوئی چیز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو اس میں غور و فکر خود کرنے لگتے ہیں، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کچھ نہیں، فوراً چلے پھر مکہ کی طرف، اور پہنچنے کے بعد سیدھے حضرت حاجرہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگیں، ملاقات ہوئی، خوشی ہوئی، کتنے 7 سالوں کے بعد یہ پہلا موقع ہے، کبھی بھی گھبرائی نہیں حضرت حاجرہ، کبھی بھی تعمل نہیں کی۔ آج تم دنیا کی خواہشات کی پیروی اور پوری کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا حرکتیں کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، حضرت حاجرہ ذرہ برابر بھی ان کے ایمان، ان کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور آنے کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابراہیم پوچھیں کہاں ہیں، تو فوراً حاضر، پیار و محبت کی وہ کیفیت، اور پھر فوراً کہنے لگے کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں اس کو کچھ دیر کے لیے اپنے ساتھ لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت حاجرہ تیار کر دیتی، لے کر کے جائیے، آپ باپ ہیں، یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا اختیار ہے اور ضروری ہے، آپ اس کو تھوڑا سا ٹہلا پھیرا کر کے لائیے، بہت دن کے بعد ملاقات ہوئی ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، چھوڑ کے چلے گئے، آپ اتنے دن کے بعد آئے، چھوڑ کر کے چلے گئے اور ہم کو موت کے منہ کے حوالے کر کے چلے گئے، آج آئے ہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی کسی طرح گلہ نہیں۔ یہ ہے ایک صابرہ عورت کی کام، یہ ایک شاکرہ عورت کی کام، اپنے آپ پر، اپنے ایمان اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر کے زندگی گزارنا سیکھیے، شکایتیں کم رکھیے، شکایت کا ذریعہ اور شکایت کا پہلو کم کیجئے، اللہ پر بھروسہ کر کے صبر و شکر سے اس مختصر سی زندگی کو بغیر جھگڑے، تکرار، شکوے، شکایت کے گزارنے کی کوشش کیجئے میری ماں بہنوں۔ لہٰذا حضرت حاجرہ تیار کر دیتی، لے کر کے جائیے۔ کہاں لے کر کے نکلے ہیں؟ کچھ دیر مینا کی اس وادی تک پہنچتے ہیں، شیطان پہلے پہنچتا ہے حضرت حاجرہ کے پاس، آ کر کے پوچھا، کہنے لگا کہ دیکھو ابراہیم آئے اتنے دن کے بعد میں اور تیرے بیٹے کو لے کر کے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کچھ خبر ہے تم کو؟ کہا کہ آئے ہیں بیٹے کی محبت میں ذرا سیر و تفریح گھمانے کے لیے لے کر کے گئے ہوئے ہیں، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ کہا کہ نہیں تجھے پتہ نہیں ہے، اس کو قربانی کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہا کہ اتنے دنوں کے بعد میں آئے ہیں اور یہ خوبصورت سا بچہ جس کو رو رو کر کے مانگے، آج وہ قربانی کریں گے، ذبح کریں گے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ انسانی شکل میں شیطان حاضر ہے۔ یہاں علماء کرام لکھتے ہیں سب سے پہلے گمراہ کرنے کے لیے شیطان عورتوں کے پاس پہنچتا ہے، عورتوں کو دلوں میں اس کو وسوسہ زیادہ ڈالتا ہے۔ کیوں؟ عورت فطری طور پر میں وہ دل کی کمزور ہوا کرتی ہے، اس کے دل میں شک جلدی پکڑتا ہے، اس کے اندر میں گناہ دوڑ کر کے اس کے دلوں پر قبضہ کرتا ہے۔ شیطان کا حملہ سب سے زیادہ عورتوں پر عقیدے کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس لیے آج عاملوں کے پاس، کاملوں کے پاس، تعویذوں والوں کے پاس میں، جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس میں زیادہ تر ماں بہنیں جاتی ہیں اور شکوے شکایت لے کر کے جاتی ہے، ایمان
مسلمان کو خراب کر کے لے آتی ہے۔ آج زیادہ تر ان کے پاس بھیڑ اگر کوئی ہے تو مردوں کا نہیں، عورتوں کا ہے۔ ان کے دل میں شیطان اس قدر شک پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے اس کو ہٹا کر کے غیر اللہ کی طرف کاغذ کی پڑیوں پر، کالے دھاگوں پر، نیمبو پر، جادو سحر پر اس کو ڈال دیتے ہیں۔ لہٰذا عورتیں بہت جلدی شیطان کا شکار ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر میں عزم پیدا کیجیے، حوصلہ پیدا کیجیے، شک آنے مت دیجیے۔ کہیں سے بڑی سی بڑی مصیبت آ جائے، آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے، رونے والی بنی اللہ کے سامنے، گڑ گڑانے والی بنی اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے آپ اپنی شکایت کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے، اللہ ہی حل کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ بہت ہی سختی کے ساتھ تردید کرتی ہے، لیکن اسماعیل کے سلسلے میں شیطان یہی کہتا رہا کہ نہیں وہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں ابراہیم، ان کے ہاتھ میں رسی بھی، ان کے ہاتھ میں چھری بھی ہے، کوئی ایسا نہیں، دھتکار کر کے بھگا دی۔ جب وہاں نہیں چلا، میری ماں بہنوں یاد رکھیے، اگر آپ گھر کو دیندار بنانا چاہیں تو اللہ آپ کی زبان میں طاقت اتنی دی ہے کہ یقیناً آپ اپنے گھر کو دیندار بنا سکتی ہیں، شرک و بدعت سے پاک رکھ سکتی ہیں، توہمات اور شک سے پاک رکھ سکتی ہیں۔ آپ اگر عزم کے ساتھ میں کھڑی ہو جائے تو اللہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جب عورتیں، مسلمان عورتیں جب شرک، بدعت، رسم اور بہت ساری دین اور شریعت سنت کے خلاف خود کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو وہاں پر مرد حضرات کمزور پڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا حضرت حاجرہ مکمل طور سے تردید کی، دھکا دی اور شیطان وہاں سے نکل کر کے بھاگا۔ ابھی نبی کے پاس نہیں پہنچا بلکہ بچے کے پاس پہنچا، یعنی اسماعیل کے پاس۔ حضرت اسماعیل کا دل بڑا پاکیزہ، فوراً کہنے لگے اپنے باپ سے، ابا جان کوئی آدمی آ کر کے مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے، یہ دیکھیے میں کوئی کہہ رہا ہے کہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا یہ کنکریاں اٹھا اور مارو اس کو۔ لہٰذا وہ کنکریاں مارتے ہیں، اسی لیے وہ 3 جگہوں پر میں آج بھی حاجیوں سے کنکریاں مروائی جاتی ہے، چاہے وہ حاجی بادشاہ کی شکل میں گیا ہو، عالم کی شکل میں گیا ہو، وہ ماں بہنیں چاہے بڑے گھرانے کی شکل میں گئی ہو، لیکن ان کو کنکریاں چن کر کے بچوں کی طرح پھینکنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ یہ ادا اللہ اتنا پسند کیا اسماعیل کا اور ابراہیم علیہ السلام کا کہ آج اس کو حج کی شکل میں اس کو داخل فرما دیا۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری۔ ہماری عقل میں وہ بات سمجھ میں اگر آئے نہ آئے، لیکن اگر اللہ کا حکم ہے تو اس کو کرنا پڑتا ہے۔ حضرت اسماعیل، ابراہیم سب کے ساتھ شیطان گیا اور وہ 3 ستون آج لگے ہوئے جہاں جہاں دونوں باپ بیٹے نے کنکریاں مار کر کے شیطان کو مردود بھگائے۔ لہٰذا وہ تفصیلات ہے، عرض یہاں یہ کرنا ہے، حضرت حاجرہ کو یہ خبر دے رہا ہے شیطان، کیا دے رہا ہے؟ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ اس موقع پر حاجرہ یہ بات کہتی ہے شیطان سے کہ آخر کوئی باپ ایسا ظالم ہو سکتا ہے کہ بچے کو ذبح کر دے؟ کوئی باپ ایسا ہو سکتا ہے جو اتنی دنوں کے بعد میں آیا اور بچے کے گلے پر چھری چلا دے؟ جب شیطان بالکل ہر طرف سے چیت ہو گیا حضرت حاجرہ کے سوال و جواب سے، تو پھر اس نے ایک بات کہی، وہ یہ کہی کہ اے حاجرہ تجھے خبر نہیں ہے، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم وہاں سے آئے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ پھر جواب سنیے میری ماں بہنوں، جو آج ہمارے دل و دماغ میں کبھی بھی ایسے جواب نہیں آتے ہیں، آج کبھی کسی طرح سے کسی کی زبان پر اتنا یقین کا کلمہ نہیں آتا ہے۔ کیا جواب دیتی ہے؟ اگر میرے اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل نہیں، ہزاروں اسماعیل کو اللہ کے راستے میں ہم قربان کر سکتی ہیں۔ آج ذرا غور کیجئے جملے پر، حضرت حاجرہ کی اس استقامت پر۔ آج ہم وہ ماں ہیں، آج وہ بہنیں ہیں، آج وہ باپ ہیں، آج وہ بھائی ہیں جو اپنے گھر سے اپنے بچوں کو اٹھا کر کے مصلی پر ہم لوگ نہیں بیٹھا سکتے تو قربانی کیا کر سکتے ہیں؟ آج وہ ماں ہے جو اپنے بچوں سے نماز نہیں پڑھوا سکتی ہے، وہ ایسے جملے کب اور کیسے بول سکتی ہے؟ لہذا حضرت حاجرہ کی اس جواب سے شیطان چاروں طرف سے چیت ہو جاتا ہے، کہیں اس کا چلتا نہیں ہے۔
ایک اسماعیل نہیں، ہزاروں اسماعیل اللہ کے راہ میں قربان، اللہ کے راہ میں قربان۔ آپ سے اللہ رب العالمین آپ کے بیٹے بچوں کی قربانی نہیں مانگ رہا ہے، بس اتنا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچے کو دیندار بنائیے، آپ اپنے بچے کو کلمے والے بنائیے، آپ اپنے بچے کو رسول اللہ کی پہچاننے والا بنائیے، آپ اپنے بچے بچیوں کو سجدہ کرنے والے بنائیے، آپ اپنے بچے کو اٹھا کر کے مصلی پر لائیے، آپ اپنے بچے کو قرآن و حدیث کی کچھ تعلیم دیجئے۔ اتنا اللہ مطالبہ کر رہا، قربانی کا بچے کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو قربان گاہ لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے قربانی کا وہ عمل پیش آتا ہے، اس کی ایک تفصیل ہے۔ یہاں بس یہ عرض یہ کرنا ہے کہ اس حج کے پورے عنوان پر اور اس قربانی کے پورے عنوان پر ایک خاتون کی بڑی محنت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دین میں عورتوں کا بھی ایک بڑا حصہ ہے اور وہ حصہ دار ہیں، ان کے بغیر دین کا کام مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک مرد اگر چاہے کہ ہم دیندار بن جائیں بغیر عورت کے تو وہ بن ہی نہیں سکتا ہے، ایک عورت اگر چاہے کہ بغیر مرد کے ہم دیندار اور ولیہ بن جائیں وہ بن ہی نہیں سکتی ہے۔ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ میں مدد معاونت ہونا ضروری ہے۔ جن لوگوں نے ایسا رخ اختیار کیا کہ زندگی میں بغیر مرد کے ہم زندگی گزار لیں گے، بغیر عورت کے ہم زندگی گزار لیں گے، وہ اکثر و بیشتر ایسے لوگ گمراہ ہو گئے، گناہوں کو فتنے میں پڑ گئے۔ پتہ یہ چلا کہ دین کے کاموں میں مدد کرنے والی عورتیں بھی ہیں اور ان سے بھی اسلام کی ایک ترقی ہے، اسلام کا ایک رکن بنا ہوا ہے۔ لہذا حضرت حاجرہ علیہ السلام رضی اللہ عنہا اپنی استقامت کی بنیاد پر جب اتنی قربانیاں دی اور اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دی، کیا ان کا نام مٹ گیا؟ کیا ان کا نام دنیا سے ختم ہو گیا؟ کیا ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے؟ بلکہ ان کے قدموں پر نیکیاں آج لوگوں کو مل رہی ہے، ان کے دوڑنے پر ثواب لوگوں کو مل رہا ہے، ان کی قربانی اور ان کے بچے کے استقامت پر آج اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو ایک قربانی کے کرنے کا عمل عطا فرما دیا ہے، جس میں بہت ساری نیکیاں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ امتحان اور یہ کام یہ بھی کامیابی کے درجے پر ہے، جس کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شریعت میں اس کو جگہ دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جگہ پر ایک دمبے کی قربانی کو اس امت کے لیے جائز قرار دیا گیا، جس کو آج ہم لوگ جانور کی شکلوں میں قربانی کا عمل پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو اپنے بچے کو قربانی کر کے کامیاب ہو گئے، اے میرے لوگوں کم سے کم تم اللہ کے راستے میں اپنے مال جانوروں کی شکل میں قربانی کر کے اللہ کی رضا حاصل کرو۔ اس لیے یہ سنت ہے حضرت حاجرہ کی، یہ سنت ہے حضرت اسماعیل کی، یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ لہٰذا یہ موقع پر اور اس مہینے میں جو خاص ایک عمل ہے، ایک حج کا عمل ہے اور ایک قربانی کا عمل ہے۔ آج اللہ رب العالمین نے مکے کو آباد کیا ہے تو حضرت حاجرہ کی محنت اور ان کی دعاؤں سے۔ یہاں سے علماء کرام لکھتے ہیں گھر کی آباد، گھر میں دینداری اگر ہے تو کسی عورت ہی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ اگر حضرت حاجرہ روئی ہوتی، حضرت حاجرہ شکایت کی ہوتی، اللہ سے یقین نہیں کی ہوتی تو پھر آج وہ مقام و رتبہ ان کو نہیں ملتا۔ لہٰذا میری ماں بہنوں، اس وقت پر خطر زمانے میں حالات میں یقین کامل پیدا کیجیے، اسلام کی عظمتوں کو سمجھیے، اللہ کے حکموں کی قدر کیجیے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار اور مجاہدہ کیجیے۔ شکوے شکایت میں زندگی گزار کر کے آخرت کو برباد نہیں کیجیے۔ لہذا دو عمل ہیں اس مہینے میں، ایک حج کرنے والے حج کرتے ہیں جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، اور جو لوگ نہیں جاتے اس کے لیے حکم ہے کہ یہاں رہ کر کے وہ سنت کو زندہ کرو جو سنت قربانی کے عمل سے ثابت ہے۔ لہذا ہر ایک عاقل بالغ مرد مسلمان پر ان کی حیثیت کے اعتبار سے زندگی کی ضروریات کے بچنے سے بعد اس پر ایک قربانی کرنا جانور کا لازم ہے۔ اگر کوئی آدمی ساری سہولتوں کے رہنے کے باوجود بھی اگر قربانی نہیں کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حق نہیں ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز وہ پڑھے، اتنا ان سے ناراض ہے۔
اس لیے اپنی حیثیت کے مطابق آج ہم اپنی زندگی کی ضروریات کی مہنگی مہنگی چیزیں خریدتے ہیں، وقت ضرورت پر ہم اور آپ بڑی قیمتی کپڑے، لباس، زیورات، پہننے اوڑھنے، کھانے پینے کی ساری شکلیں بنا لیتے ہیں۔ لہذا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حضرت حاضرہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اسماعیل کی قربانی کی زندہ کرنے کے لیے، یہ سارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو اور جس عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی عمل کیے قربانی کا، ہم کو اور آپ کو بھی اس عمل سے جڑنا پڑے گا۔ اس میں خیر ہے، اس میں بہت ثواب ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کل پل صراط پر تمہارے لیے سواری کا کام کر سکتا ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ کوئی آدمی کرے تو اس کے جسم پر جتنا بال اتنی اس کو نیکیاں ملتی ہے، مغفرتیں اس کی ہوتی ہے۔ اس لیے قربانی ضرور کیجیے اپنے ناموں سے، اپنے گھر میں اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ ہم کل ہو کر کے اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، قرضہ لے کر کے علاج کرتے ہیں، قرضہ لے کر کے دعوت کرتے ہیں، قرضہ لے کر کے ولیمہ کرتے ہیں، قرضہ لے کر کے شادی کی شان بڑھاتے ہیں، تو کیا اللہ کے راستے میں ایک جانور کی قربانی ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں؟ کرنا چاہیے۔ مصیبتیں بہانے کر کے ہم اس سنت سے شیطان ہم کو ہٹا دیتا ہے، اور پھر کبھی کبھی لوگ اس کو اس طرح بہانے بنا لیتے ہیں کہ وہ اس سے کام سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک ماں بہن جس کی حیثیت ہے اور جن کو زندگی کی ضروریات کے بعد اس کے پاس وسعت ہے، تو ان پر ایک قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ لہذا اس کا اہتمام خوب کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک پوری امت کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے آخری زمانے میں جو 100 اونٹ کی قربانی پیش کی، جس میں 63 اونٹ آپ نے قربانی کی، 63 اونٹ آپ اپنی ہر ایک سال عمر کے حساب سے کیے، باقی سب صحابہ کے ہاتھوں سے کروایا، اور آخری اونٹ جب بچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی لاؤ اس جانور کو، میں اپنے ہاتھ سے قربانی اس کو کروں گا۔ آپ نے ایک اونٹ کو آخری میں ذبح فرمائے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اے میرے اللہ یہ میں اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی کی، اس کو قبول فرما لیجئے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی اس کام کو کیے ہیں اور کرنے کا حکم دیے ہیں۔ لہذا جو لوگ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ قربانی ظلم ہے، جانور کا ذبح کرنا ظلم ہے، یہ غلط ہے، یہ بالکل دھوکہ ہے، فریب ہے۔ پورے سال لوگ جانور ذبح کرتے، پورے سال لوگ جانوروں کو کاٹتے ہیں، پورے سال مرغیاں اور پرندوں کو کاٹتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو تو ایسا نظام بنایا ہے کہ اس کو غریبوں تک کے پہنچاتا ہے۔ بہت سارے ایسے غریب غربا ہیں جن کے ہاں گوشت نہیں ملتا ہے، وہ فراوانی کے ساتھ نہیں کھا سکتے ہیں، لہذا ایسے موقع پر وہ انتظار میں رہتے ہیں۔ اور اللہ کا اس میں بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ میرے اس کام کی وجہ سے، اس حکم کی وجہ سے میرے بندوں تک کے یہ چیزیں پہنچ جائے۔ اس لیے قربانی ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے کرنی چاہیے، اور اس پر خاص توجہ بھی دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام اور ایک رتبہ اس میں رکھا ہے۔ تو میری ماں بہنوں، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حج کے اس مہینے میں ان گھر خاندانوں کا پورا عمل داخل ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیے تھے اور اللہ کے سپرد کر دیے۔ آج اللہ نے ان کو اتنی عزت دی، اتنا نام دیا، اتنا کام دیا کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، جس کو ہم اور آپ درود ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں، ابراہیم نام شامل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر درود سلام پڑھنا ہمارے اوپر واجب ہے، لیکن حضرت ابراہیم کا نام، حضرت ابراہیم کا یہاں نام آنا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی شریعت کے ایک بڑا حصہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے مجھے مانگا ہے ہر وقت میں کہ اللہ اگر ہم کو اس دنیا میں کوئی انعام آپ دینا چاہیں، اس کا بدلہ تو محمد الرسول اللہ کی شکل میں دیجیے، آخری نبی دے دیجیے۔ اسی لیے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حسب و نسب سے آیا ہوں، مجھ پر ایک احسان ہے ان کا، اس لیے میں اپنے درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شامل کر دیتا ہوں۔
لہٰذا آج درود ابراہیم کے نام سے یہ مشہور و معروف درود ہے، جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں نماز کی حالت میں، جس میں ثواب ہے۔ یہ ہے میرے ماں بہنوں اس نیکی کا بدلہ، اس قربانی کا بدلہ کہ اللہ قیامت تک ان کے نام نمازوں میں ہم اور آپ لیتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت حاضرہ علیہ السلام کی وہ دوڑنا، ان کی محنت اور ان کی برکت، ان کے بچے کی برکت سے زمزم کا پانی کا ملنا، جس میں شفا ہے، جس میں صحت ہے، جس میں علم ہے، جس میں برکت ہے، جس میں بڑی رحمتیں ہیں اور اس میں بڑی عافیت ہے، جس کی بے شمار فضیلتیں حدیث پاک میں موجود ہے، وہ پانی بھی انہی کی محنت اور ان کے تڑپنے کی وجہ سے آج پوری امت کو مل رہا ہے۔ لہٰذا کوئی نیکی کا کام کر کے جائیے اس دنیا سے، اس نیکی کا فائدہ دوسروں کو ملتا رہے اور آخرت میں آپ کو ثواب اس کا ملتا رہے، اس لیے ہمیشہ اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں جو عمل کرنے کا، اور خاص طور سے 10 راتوں میں جو عمل کرنے کا ہے، وہ کوئی خاص ایسا عمل نہیں بتایا گیا ہے، لیکن اس رات کی فضیلتیں بتائی گئی ہیں۔ اس لیے آپ ساری ماں بہنوں سے میری گزارش ہے، یہ جو رات قربانی تک 10 تاریخ تک جتنی راتیں آئیں، اس رات میں ذرا اللہ کے سامنے رونے والی بن جائیے، تہجد گزار بن جائیے، 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے۔ اس وقت امت کے لیے بہت ضروری ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے، اس لیے ہم ہتھیار، اس وقت میں ہم کوئی فوج کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ہمارے پاس یہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے دعا ہے، وہ دعا ہے۔ اس لیے دعا کثرت سے کیجیے، رات میں قرآن کریم کی تلاوت ذرا آخری شب میں اٹھ کر کے پڑھیے، ان دنوں میں، ان راتوں میں درود پاک کی کثرت سے پڑھیے، اس لیے حاجی لوگ وہاں جا کے پڑھتے ہیں، آپ اور ہم یہاں سے پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور عمل ہے روزہ رکھنے کا، وہ ایک روزہ رکھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت ہے، اور وہ ہے 9ویں ذی الحجہ کو، یعنی یوم عرفہ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی طاقت ہمت رکھتا ہے اور نفل کی نیت سے رکھنا چاہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک روزہ رکھنے کا حکم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے بعد اس روزے کی بڑی فضیلت اور اہمیت بتائی گئی ہے، اس لیے اس میں خاص طور سے اس مہینے کی ان راتوں میں خاص طور سے 10 راتوں کی قدر کیجیے، 10 راتوں میں اللہ کے لیے عبادت کیجیے، نماز تہجد پڑھیے، سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر کا خوب تلاوت کیجیے۔ حدیث پاک میں ہے اور علماء کرام فرماتے ہیں جو ان راتوں میں سورہ کوثر اور اس مہینے میں خاص کر کے سورہ کوثر کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حوض کوثر پر اس کے وہ نعمت اور وہ ساری فضیلتیں عطا فرما دیتا ہے۔ حوض کوثر پر نبی کی شفاعت اور نبی کے ہاتھوں سے پانی پینا نصیب کر دے گا، آسانیاں پیدا فرمائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی قربت اور رحمتیں ملے گی۔ اس لیے چھوٹی سی صورت ہے، 1000 مرتبہ پڑھ لیجئے، 10,000 مرتبہ پڑھ لیجئے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ گناہوں کے کاموں کو چھوڑنا پڑے گا اور اس کو اس جگہ پر لا کر کے اس عمل کو کرنا پڑے گا، تبھی عافیت اور سکون اور خیر اللہ کی طرف سے مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور عید الاضحیٰ کی وہ تمام خوبیاں اور برکتیں اور خاص کر کے ان راتوں میں جو چیزیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ لہٰذا جو ماں بہن میں اتنی طاقت اور استطاعت اور حیثیت ہے کہ وہ قربانی کر سکتی ہوں تو ضرور اپنے گھر میں اس کا اہتمام کریں۔ اگر وہ اہتمام اتنے مہنگے پر نہ ہو تو جو لوگ جہاں بھی غربا کے لیے قربانی کا انتظام کرتے ہیں وہاں کچھ حصے جانور میں لے کر کے اپنے نام سے اس فریضہ کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ہر ایک کے لیے سہولت کا درجہ رکھا ہے، یا جو بھی شکل ہو اس کو کرنی چاہیے، اور اس کو مہنگی اور تنگی سمجھ کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے، ورنہ ایک بڑی نعمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ قربانی کا اثر پوری زندگی گویا کہ سال بھر اس کے برکات رہتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کے اس مہینے کی برکتوں سے اللہ تعالی گناہوں سے بچائے اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اللہ ہم سب گنہگار کمزور خطا کار ہیں، اللہ تو اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے، حج والا مہینہ ہے، ہم لوگ تو
جا نہیں سکے، لیکن جو لوگ پہنچ گئے اللہ عافیت عطا فرمائی، ان کی نیک دعاؤں میں ہم سب کو بھی شامل حال فرمائی، ہم سب کے لیے بھی اللہ اس کی توفیق نصیب فرمائیے جو تیرے گھر کی دیدار و زیارت ہم لوگ کر سکے، اسباب ایسے مہیا فرما دیجیے۔ اے رحم کرم کرنے والا، معاف کرنے والا، حاجتوں کو پوری کرنے والا، اے اللہ تو ہی ہم سب کا معاون بھی ہے، محافظ بھی ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم سبوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اس وقت جتنے بھی پریشانیاں ہیں ملکی اعتبار سے، جس بھی لائن سے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائیے، خیر اور برکت نصیب فرمائیے، اے اللہ دین اور ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، وہ دل عطا فرمائیے، وہ سینہ عطا فرمائیے جس میں ایمان ہو، جس میں ایمان کی نور ہو، عمل کی چاہت ہو، اے اللہ نفرتوں سے، بغض سے، عداوتوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے، اے اللہ آخرت کی فکر عطا فرمائی، ہم سب غافل ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ ان سب کی قربانیوں اور محنتوں کو قبول فرمائی جو لوگ دین کے لیے کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے اس بابرکت مجلس کو قبول فرمائیے، جتنی ماں بہنیں حاضر ہوئیں سب کی حاضری کو قبول فرمائے، جو وقت لگا اللہ اس وقت میں برکت نصیب فرما دیجیے، دوسرے کے لیے خیر اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے، روزی میں، رزق میں، صحت میں، عافیت میں اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجیے، برکت کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ نیک اور صالح اولاد بنا دیجیے، نافرمانوں کو سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، گھر میں دین اور دینداری اور تقوی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، صحت و عافیت عطا فرما دیجیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرما دیجیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرما لیجیے، صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔